شہر طیبہ چھوڑ کر
امام علی مقام کا سر پر سے جدا ہوا، آپ کس حالت میں تھے؟ بولیے، سجدے کی حالت میں تھے امام علی مقام۔ امام علی مقام نے اس امت کو ایک پیغام دیا ہے، ایک فکر دی ہے، فکر عالی دی ہے۔ وہ میرے نوجوان توجہ سے سماعت فرمائیں۔ امام علی مقام نے پیغام کیا دیا ہے؟ امام علی مقام سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں۔ آپ نے دنیا سے رخصتی فرمائی، وصال فرمایا، انتقال فرمایا عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف۔ جب امام علی مقام نے کربلا کے اندر سرکار جی شامل نصیحت شامل آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید میں عرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام میں سجدے کی حالت میں رب کی جلال میں اپنی نیاز پیش کی ہے اور سجدے میں اپنی قدرت کٹوائی ہے۔ سبحان ربی الاعلی کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام نے پیغام کیا دیا؟ توجہ ہے، پیغام کیا دیا امام علی مقام نے پیغام دیا کہ دیکھو میں سجدے کی حالت میں رب کو جان دے رہا ہوں، سجدے کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو دنیا میں یہ جملہ سننے والا ہے، میں جو دنیا میں جس حالت سے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں ہمیں اٹھایا جائے گا۔ حضور کے خدا میں تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک، دنیا سے رخصت ہوا، میرے کریم الرحیم نبی فرمایا یہ میرا غلام قیامت کے دن بھی تلبیہ پڑھتے اٹھے گا۔ تو حسین کا امام علی مقام سبحان ربی الاعلی کہتے ہوئے دنیا سے چلے، قیامت کے دن بھی سبحان ربی الاعلی کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ کہ جو جس حالت میں دنیا سے گیا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ امام علی مقام نے سنت کو پیغام کیا دیا؟ نوجوان طرف توجہ فرمائیں۔ پیغام یہ ملا ہے کہ اپنی حالت کو اچھا کر لو۔ اگر آج شرابیوں کے پاس بیٹھ کے موت آ گئی، شرابیوں کی وجہ سے تمہارے شب روز گزرے، ان کی نشست و برخاست میں تم حصہ رہے، تو یاد رکھنا قیامت کے دن شرابیوں کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ کسی بدکار زانی کے ساتھ اگر تمہاری دوستی ہے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ کوئی سود خور اگر اس کے پاس ساری زندگی ان کی معیشت میں سنگت میں رہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ تو امام علی مقام نے اس امت کے ایک پیغام جو دیا ہے وہ کیا ہے؟ اپنی حالت کو اچھا کر دیا جائے، ایسے برے لوگوں کی سنگت و صحبت و معیشت سے بچا جائے، کیونکہ جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں میں سجدے میں جان دے کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں، اور مجھے یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ اپنی حالت کو اتنا اچھا کر دے کہ جب قیامت کے دن تو کب سے اٹھے گا تیری حالت اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ خدا کے نبی تجھے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے امام علی مقام کا پیغام۔ افسوس سنی سیاسی کیا تمام خطبہ کی مکھی کے مکھی ماری ہے، کوئی تحقیق پر مسئلہ ہی نہیں ہے، ادھر مجال کتاب کھولتے پیغام کوئی نہیں، کوئی فکر کوئی نہیں۔ مجھے بتائیے عرصہ ہو گیا کربلا سنتے ہوئے، واقعہ سنتے ہوئے، اس کو تو ہم بطور وہ ٹریجڈی ایک سانے کے طور پہ لیتے ہیں نا، ایک حادثے کے طور پہ لیتے ہیں، پیغام کوئی نہیں۔ امام جو پیغام دے رہے ہیں اس کو سنو اور اس کو دل سے لگاؤ۔ امام علی مقام کا پیغام کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کر دیا الوداع والنہایہ کے حوالے سے۔ کیا امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں، کیوں؟ بات پیغام تو پیغام کیا ملا؟ جو بعض نمازیں چھوڑ دے وہ حسینی نہیں ہوتا، تو وہ ساتھ برائے گا،
7 برائیاں گنوائی تھی نا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو پورا پورا گھنٹہ لگ گیا مجھے اس پہ، آپ نے نتیجہ کیا خرچ کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام جو ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا اس لیے کہ یہ بات نمازیں چھوڑ دیتا ہے، یہ شرابی ہے، زانی ہے، ظالم ہے، حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا، گانے بجانے کے شوقین ہے، جانوروں کو آپس میں لڑانے کے شوقین ہے، تو پیغام کیا ملا ہے؟ پیغام یہ ملا ہے کہ جو بعض نمازیں چھوڑ دے وہ یزیدی ہے، جو 5 وقت پابندی سے پڑھے وہ حسینی ہے، جو شراب سے نفرت کرے وہ حسینی ہے، جو شراب سے محبت کرے وہ یزیدی ہے، جو حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، حد فاصل قائم نہیں کرتا، حرام کو حلال سے، حلال کو حرام سے ممجز نہ کرتے، الگ الگ جدا نہ کرتے، وہ یزیدی ہے، جو حرام حلال کی تمیز کرے اور فقط حلال پہ گزارا کرے وہ حسینی ہے، جو گانے بجانے کا شوقین ہو وہ حسینی نہیں، وہ یزیدی ہے، جو گانے بجانے سے نفرت کرے وہ سچا حسینی ہے، جو جانوروں کو آپس میں لڑانے کے شوقین ہے وہ یزیدی ہے، جو جانوروں کو آپس میں لڑانے کے فعل کبیح سے نفرت کرتا ہے وہ حسینی ہے، جو جناب والا بدکاری کو پسند کرتا ہے وہ یزیدی ہے، جو بدکاری سے نفرت کرتا ہے وہ حسینی ہے۔ اور بھائی پیغام کیا ملا ہے آج اس مجلس میں، اس پروگرام کے اندر، اس جناب والا محفل کے اندر؟ یہ پیغام ہر نوجوان لے کے جائے، اے امام ہم آپ کو دل سے اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، آج کے بعد آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد کسی بدکاری کے اڈے پہ ہم نہیں جائیں گے، شراب کو رنگ نہیں لگائیں گے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اگر کوئی میرا بھائی اللہ کے رضیلہ میں اس کی بھیڑ چڑھا ہے اللہ کے لیے اب بھی وقت ہے اپنے آپ کو سنبھال لو۔ یہ کہتے ہیں نا قتل حسین اصل میں منطقی جو ہے جی کربلا کے بعد آرسن کربلا پکار کے یہی درس دیتی، ابھی بھی نمازیں نہیں بن سکی، میرے سجدوں کے تذکرے کر کر کے سن کے پھر بھی تمہیں سجدے سے وہ لذت نہیں محسوس ہو رہی، ابھی بھی تم نمازی نہیں بنے، ابھی بھی شراب نہیں چھوڑی، ابھی بھی زنا نہیں چھوڑا، ابھی بھی حرام حلال کی تمیز نہیں، ابھی بھی جناب والا گانے بجانے کی شوقین ہو، میں گانے بجانے کے تم شوقین ہو، ہمیں بھی تو دیکھو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، گھر میں بیٹھ کے تم قرآن نہیں پڑھ سکتے اور ہمارا قرآن پڑھنا ذرا دیکھو، دھڑ کربلا میں پڑا ہوا ہے، سر نیزے کی نوک پہ اور شام کے بازاروں سے جب آپ کا سر گزرتا ہے نیزے کی نوک پہ سوار تو آواز کیا آ رہی ہے؟ سر سے آواز کیا آ رہی ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ سبحان اللہ، فرمایا ہم ان کے نیزہ پہ چڑھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس حالت میں بھی قرآن سے اتنا پیار تو سمجھ یہ وہ حقیقی پیغام ہے جو امام نے ہمیں دیا۔ تو بھائی میرے اقدار اور اقدار حسین میں تفریق کیجیے، منہ سے ہم حسینی ہیں، دل سے ہم یزیدی ہیں، ہماری شکل صورت شاید حسینی ہونے میں ثبوت دے، ہمارے اعمال و افعال، ہمارا کردار وہ یزید کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جس طرح آج عید کربلا کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں، ایک ادھر دیکھ لیجیے شیعہ حضرات کو دیکھ لیجیے، شکر محرم سے لے کے 40 دن تسلسل کے ساتھ بس ایک ہی رٹ لگی، ہائے پیاسا مارا، ہائے علی اکبر پیاسا مارا۔ ہمارے جاہل قسم کے سنی خطیب بھی یہی عادت ہے، ایک چائے لاؤ جعفر قریشی، میں تو اسے کافر قریشی کہتا ہوں، پتہ نہیں اس علاقے میں آتا ہو، اس طرح کے ڈنگر قسم کے جو خطیب ہیں انہوں نے ہمارے سنت کو بھی برباد کیا ہوا ہے، ذاکروں کی کیسٹیں سن کے ممبروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ذاکرہ بھی انت چکی، جھوٹ بولنا ہی نہ دی جناب والا خون اس گردش کا کرے تو سامنے سے کیا مجھے اللہ نے آواز نہیں دی؟
میں شعر نہیں پڑھ سکتا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن میں نے حسین کو خود دکھانا ہے۔ امام علی مقام جب پوچھے کہ میرا پیغام یہی تھا جو تم دیتے ہو، آج میرا صرف یہ آپ شیعہ کو سن لیں، آپ جناب والا اپنے جاہل قسم کے سنی خطیبوں کو سن لیں، طالب جوری جیسا محقق عالم ان کشیوں کا، میں باقیوں کی کیا بات کروں، وہ بھی جب بھی آپ مجلس سنیں اس کی آخر میں حضرت سکینہ کا واقعہ ضرور پڑتا ہے، اور یہ ہمارے سنی پڑھتے ہیں۔ کیا امام علی مقام شہید ہوئے، 6-7 سال کی بچی تھی، خیمے سے نکلی، امام حسین کے جناب والا سینے پہ وہاں جا کے لیٹ گئی، روتی رہی، اس طرح کبھی کہتے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لی، گھوڑا تو تھا ہی نہیں نا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ بات تحقیق شدہ ہے، اس لیے میں حقائق کربلا جو میں نے کتاب لکھی ہے وہ انشاءاللہ منظر عام پہ آ رہی ہے، بڑے تر حقائق ہیں، اس میں کئی سنی مولوی بھی چیخیں گے کیونکہ میں نے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، اور الحمدللہ مجھے کوئی خوف و خطر نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، صرف اللہ کا ڈر ہے، خوف اللہ کا نہیں، ظلم کی انتہا ہے کہ وہ جب بی بی سکینہ گھوڑے دے، گھوڑا تو آئی نہیں، آئی ہوتا گھوڑے تم نے کدھر سے، شیعہ کتابوں میں، سنی محقق علماء کتابوں میں گھوڑے کا ذکر ملتا ہی نہیں، اونٹ کا ذکر ملتا ہے، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو بھائی میرے وہ پاؤں پکڑوا لیتے، کبھی کہتے ہیں جی وہ جا کے سینے پہ لیٹ گئی، 6 سال کی تھی، کوئی 7 سال کا رہتا ہے، بہت افسوس کی بات، جبکہ اعلام الورا تاریخ الائمہ جی یہ شیعہ کی منتخب